السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، سوال یہ ہے کہ یہ ہمارے فالوور کا نہیں ہے، ہمارے موریدین کا نہیں، کیونکہ ہمارے والد گرامی سلطان الفقراء دیوان اعظم دیوان شاہ پشوری دلیونو پیر سے، یا میرے نانا جی سید قدوۃ الاولیاء اولاد امجاد پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ سید عبد الخالق شاہ زلف بابا یا حاجی بابا، یا ہمارے مشائخ شیخ المشائخ محمد احمد الڈن بابا جی، یا ہمارے مشائخ شیخ القرآن والحدیث سید احمد شاہ ترمذی شوڈاک بابا جی، یا ہمارے مشائخ عارف باللہ عباسین بابا جی، اور بھی گنشمیر نور اللہ مرکدہ رحم اللہ تعالی اجمعین۔ تو وہ پوچھا گیا کہ آپ لوگوں کا بیعت کا طریقہ کیا ہے؟ جناب، ہمارے بیعت کا طریقہ یہ ہے کہ ہم قادریہ ہو، نقشبندیہ ہو، سہروردیہ ہو، چشتیہ صابریہ ہو، چشتیہ نظامیہ ہو، شاذلیہ ہو یا رفاعیہ ہو، تو ہم خطبہ پڑھتے ہیں۔ ہمارے مشائخ نے خطبہ پڑھا ہے، اور جس طرح خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے یا خطبہ جمعہ، اسی طریقے سے ہم خطبہ پڑھتے ہیں، اور خطبے کے بعد پھر اما بعد پڑھتے ہیں، یعنی اس کے بعد پھر سالک کا نام لیتے ہیں، ان کے والد کا نام لیتے ہیں، پھر جو ہمارے دست ہاتھ پر بیعت کرتا ہے اپنا نام لیتے ہیں، پھر سلسلے کا نام لیتے ہیں، پھر گناہوں سے توبہ طائب کرتے ہیں، اگلے گناہوں سے بچنے کی اللہ سے توفیق مانگتے ہیں، اور ان کی استقامت عظمت کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کو استقامت عطا فرما۔ پھر اس کے بعد ہم اس کے لیے سلامتی اور عافیت دین دنیا کی دعا پڑھتے ہیں، پھر دنیا اور آخرت کی بلائی کی دعا پڑھتے ہیں، پھر دنیا اور آخرت کی یا اللہ اپنے خوبصورت پردوں میں مستور کرے وہ دعا پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ذکر خضری ہے اور دعا بھی ہے کہ یا اللہ اس سالک کے تمام معاملات وہ دنیا اور آخرت کے ہو، آپ کی بارگاہ میں ہم سپرد کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم امین کرتے ہیں اور اس کو سمجھاتے ہیں کہ یہ قادریہ کے اسباق ہے، یہ لطائف ہے، یہ مناجات ہے، یہ ان کے مراقبات ہے، اور یہ اس کے روز اور شب کے اذکار ہیں، مسنون اذکار، فرائض کے بعد اذکار، اور تہجد اگر کسی کو توفیق ہو تو نوافل پڑھے، لیکن یہ 10 اذکار صبح اور عشاء کے درمیان رات کو 12 بجے کے بعد پڑھے، 10 اذکار۔ تو ختم خواجگان عصر اور مغرب کے درمیان۔ پھر جب یہ سالک پھر قادریہ کی عملیات دیتے ہیں، جتنے بھی عملیات ہمارے ساتھ ہیں خاندان قادریہ کے، وہ ہم سارے اجازت دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کی ضرورت کے لیے 1-2 تعویذات کی بھی اجازت دیتے ہیں، کوئی ضرورت مند آئے آپ کر دیں، اور 7 دم رقیہ و شرعیہ جادو جنات نظر بد اپنے گھر کے لیے غیروں کے لیے
ان تم مرگی کا فالج لقوہ جو بھی ہوا وہ بھی یاد دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ 1 ہفتے کا ہم ان کو ٹارگٹ دیتے ہیں۔ جب ہم مطمئن ہو جاتے ہیں پھر اس کو چشتیہ نظامیہ کے 18 اسباق مراقبات اور یہ وہ چیزیں دیتے ہیں۔ پھر جب ان پہ مطمئن ہو جاتے ہیں تو چشتیہ صابریہ کے 17 سے 21 اسباق، اس کے مراقبات، تصورات، ختم خواجگان، عملیات عطا کرتے ہیں، اجازت دے دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سہروردی خاندان کے اسباق، 1 مراقبہ، روز و شب کے معمولات اور ان کی ختم خواجگان دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نقشبندیہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے، اور جو نقشبندیہ مجددیہ جو انس بن مالک سے، وہ بھی دے دیتے ہیں سالکین کو۔ مناجات لطائف دیتے ہیں، ذکر لطائف دیتے ہیں، حفظ دم دیتے ہیں، اور اس کے بعد ختم خواجگان اور خاندان نقشبند کے جو اصول اصطلاحات ہیں وہ بھی تجویز کرتے ہیں، 36 مراقبات بھی دیتے ہیں، اور روز و شب کے جو معمولات عملیات سمیت دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اوراد شاذلیہ ہے، اسی طریقے سے اوراد رفاعیہ ہے، اور کوشش کرتے ہیں سالک محروم نہ رہیں۔ پھر اس میں بھی بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاہ صاحب یہ ریا کے لیے کرتے ہیں یا نمود و نمائش کے لیے کرتے ہیں یا شہرت کے لیے کرتے ہیں۔ تو سنیے، اللہ نے تو مجھے ازل سے شہرت دی ہے کہ سیادت کا شرف بخشا۔ شہرت کے لیے تو وہ لوگ کرتے ہیں، ریا کے لیے تو وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس کچھ ہونا۔ تو الحمدللہ میں نے جس خاندان میں آنکھ کھولی ہے، دنیاوی تعلیم باپ نے قلم دیا ہے، دینی تعلیم فی العلوم الاسلامیہ والعربیہ لاتعداد سلاسل 40 سال سے پڑھ رہا ہوں، اور کیا چاہیے۔ پھر اس کے بعد پشاور میں بھی الحمدللہ گھر بار، زمین، مسجد اور قبرستان سب کچھ ہے۔ اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ منیر میں کافی رقبہ رکھتا ہوں، گھر بار، قبرستان سب کچھ رکھتا ہوں، شاید کسی کا اتنا ہے بھی نہیں۔ اور فیصل آباد میں بھی سیٹل ہوں الحمدللہ، فیصل آباد میں بھی سیٹل ہوں، تو یہاں کوئی سڑک پہ تو نہیں بیٹھے۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے، ہم نے اگر یوٹیوب چینل بنایا ہے یا ٹک ٹاک، یہ تو رمضان سے 2 دن پہلے فالوور کا تھا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ میرے سادہ ویڈیو ہے، سارا ویڈیو ہے۔ تو مقصد ہمارا اصلاح نفس، اصلاح معاشرہ ہے، دنیا بٹورنا نہیں ہے، مال جمع نہیں کرنا، شہرت کے لیے نہیں کرنا۔ تو اللہ کی رضا کے لیے اگر یہ بات ہوتی تو مجھے کوئی سالک بتا دیں، ایک ایک پیر کے ساتھ وہ 40 سال 30 سال لگاتے ہیں، لیکن جتنا فیضان ہم بانٹ رہے ہیں اللہ کے فضل سے، میرے مشائخ کا صدقہ ہے، کیا ایسے تربیت دوسرے مشائخ آج کل کر رہے ہیں؟ نہیں۔ تو یہ ہمارا بیت کا طریقہ ہے، یہ ہمارا اصول ہے، یہ ہمارے مشائخ کے ہدایات ہیں، ہدایات درگاہ، ہدایات مرشد خانہ ہے۔ ان اصولوں پر عمل پیرا ہو کر آپ مثالی شخصیت بن سکتے ہیں۔ مجھے آپ کمائے یا نہ آئے وہ معنی نہیں رکھتا، مجاہدہ اور ریاضت کش شعار بناؤ، بس مجاہدہ کرو، اور رابطے میں رہے یا نہ رہے وہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو زیادہ تر دیکھیں ہماری زندگی مصروف ہے، ہر کوئی کہتے میں ملنے کے لیے آتا ہوں، جب اس سے پوچھتا ہوں تو یا کوئی عاشق ہوگا لڑکی پہ یا لڑکے پہ، یا جی قرض دار ہوں، یا جی مقدمہ ہے، تو ویسے کوئی وظیفہ ہم بتا دیتے ہیں، تو ضرور اتنا تکلیف کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا ہمارے علمی سلسلہ ہے، اور ہم جتنا بھی تقریباً سینکڑوں لوگوں کو میں نے واٹس ایپ پہ اور فون پہ خطبہ پڑھا ہے،
اور ہم نے داخل سلاسل کیا ہے کسی بھی سلسلے میں، تو یہ تمام آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات میں نے دے دیے۔ تو بجائے اس کے کہ میں پردن کروں، تو میں نے سمجھا کہ میں ویڈیو کی شکل میں بیان کروں، تعلیم کروں، میرے دوستوں کا بھی فائدہ، میرے احباب کا بھی فائدہ، میرے خاندان کا بھی فائدہ، میرے ساتھ ریلیٹڈ جو میرے مریدین متقدین پیار والے ہیں ان کا بھی فائدہ، اور غیروں کے لیے بھی مشعل راہ ہے۔ تو ابھی اجازت لوں گا، والسلام علی من اتبع الہدی۔